السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اسلام، قرآن اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت دل کا لگ جانا یا بارگاہ الہی میں دلوں کو جھکا دینا خشوع کہلاتا ہے۔ خشوع یعنی دل کا حاضر ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خشوع رضا الہی پانے، نجات دلانے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جسے اپنے اعمال میں خشوع حاصل ہو گیا اسے اخلاص نصیب ہو گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ فرامین مصطفیٰ، نماز سکون اور عاجزی کا نام ہے۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں نماز میں سوائے تھکاوٹ اور مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کے لیے اس کا 6واں یا 10واں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا۔ بے شک بندے کے لیے اس کے نماز میں سے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ سمجھ کر ادا کرے۔ صحابہ کرام اور نماز۔ حضرت ابوبکر نماز میں میخ کھونٹے کی طرح، حضرت عبداللہ بن زبیر ستون کی طرح، اور بعض صحابہ رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا ہو؟ خشوع کے فضائل کا مطالعہ کیجیے کہ خشوع کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنا بغیر خشوع کے پوری رات قیام کرنے سے افضل ہے۔ اعضاء میں خشوع پیدا کیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی داڑھی سے کھیلتے دیکھا تو فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ دل میں نرمی پیدا کیجیے۔ دل کی سختی اعمال میں خشوع کو روکتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، زبان اور پیٹ کا قفل مدینہ لگائے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کے نقصان۔ عدم خشوع نہایت ہی مہلک مرض اور عبادات کے ثواب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ عبادات میں خشوع کو اولاً کم کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یوں عبادات برائے نام رہ جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز کے ساتھ ساتھ تمام اعمال میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ آمین۔